السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئی لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کی بادشاہت کا جو مالک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ہر چیز میں جو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، انسانی مخلوقات، جانور، حیوانات، پرند چرند، سب کی بادشاہت جو ہے سب پر اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اس کی جو ان کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے صرف ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ قدرت رکھتے ہیں ہر کام پر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یعنی یہودی خود کو اور عیسائی خود کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ جو ہیں اللہ کے وہ ہم ہیں۔ اسی کے بارے میں ہے کہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجئے پس کیوں عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تمہارے غلط کاموں پر اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کہہ دیجئے پس کیوں عذاب دیتا ہے وہ تم کو تمہارے گناہوں پر؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو اس کی مخلوق میں سے، یعنی تم خاص اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ جس طرح اور انسان ہے اور مخلوق ہے، اسی طرح تم بھی اس کے انسان ہو، بلکہ تم انسان ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں بخشنا اور عذاب دینا ہے۔ وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول۔ یبین لکم، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے منقطع ہونے کے بعد، یعنی رسولوں کے جانے کے بعد، یعنی ہمارا رسول جو ہے ہمارے نبی، وہ تمام رسولوں کے جانے کے بعد تمہارے پاس آئے ہیں، وہ ہر چیز کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اہل کتاب تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے رسولوں کے جانے کے بعد۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، یہ کہ تم کہنے نہ لگ جاؤ نہیں آیا ہمارے پاس، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یعنی رسولوں کے بعد رسولوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈر سنانے والا بھی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کے تمہیں یہ بتایا کہ اب خوشخبری سنانے والا اچھی باتوں کی اور بری باتوں سے ڈرانے والا تمہارے پاس میں نے نبی بھیجا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنایا تم میں نبیوں کو، وجعلکم ملوکاً، اور بنایا تم کو سردار، یعنی اس نے تمہارے اندر نبی بھی بھیجے اور تمہیں سردار بھی بنایا۔ اس نعمت کو اللہ کی کو تم یاد کرو۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے، جب اس نے بنایا تم میں نبی اور بنایا تم میں سردار،
یا دی تم کو بادشاہت یا سرداری و آتاکم، اور دیا اس نے تم کو وہ جو نہیں دیا گیا کسی ایک کو تمام جہانوں میں سے، یعنی نبی کی امت آنے سے پہلے تمہیں ہر چیز وہ دی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یعنی یہ نبی کی امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمہیں یہ فضیلت دی گئی جو کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی، اور اس نے دیا تم کو وہ جو نہیں دیا گیا تھا کسی ایک کو تمام جہانوں میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، کتب اللہ لکم جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم پھرنا اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا خاسرین، پس تم جا پڑو گے نقصان میں۔ یعنی یہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بستی میں جانے کی اجازت مانگی تو اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ مقدس زمین کو لکھ دیا تھا کہ تم وہاں پہ جاؤ، اور تم نے اپنی پیٹھوں پر پھرنے سے کیا مراد، یعنی تم نے دین کو نہیں چھوڑنا، اگر دین کو چھوڑو گے تو تم تباہی میں پڑ جاؤ گے۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم پھرو اپنی پیٹھوں پر، پس تم جا پڑو گے تباہی میں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک وہاں کی قوم جو ہے اس میں کون ہیں، جابر ہیں، ظالم لوگ ہیں یعنی۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ إِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، یعنی جو وہ جابر ظالم قوم ہے وہ وہاں سے نکلے تو پھر ہم وہاں پہ داخل ہوں گے، یہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا۔ اور بے شک ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس وہ اگر وہ نکل گئے اس میں سے، پس بے شک ہم ضرور داخل ہوں گے، یعنی وہ قوم جو ظالم ہے وہاں سے نکل جائے تو ہم پھر اس میں ضرور جائیں گے، بس اگر وہ نکل گئے اس میں سے پس بے شک ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذین، کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے دو مردوں نے کیا کہا، جن کے اندر ایمان تھا کہ اللہ تم ان کے پاس دروازوں سے داخل ہو جاؤ، وہاں پہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کہا ان دو مردوں نے جو ڈرتے تھے، جن پر اللہ نے نعمتیں بھیجی تھی کہ تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس جب تم غالب ہوگے، پس جب تم اس قوم میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب ہوگے، یعنی تم ڈرو نہیں، جب تم وہاں پہ اس قوم کے پاس جاؤ گے تو جیت تمہاری ہی ہوگی، تم نے ہی جیتنا ہے، تم ہی غالب آؤ گے، پس بے شک جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔